السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ چلیں آئے شروع کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف کہانی نہیں بلکہ ایک عبرت ہے۔ یہ قصہ ہے ایک غریب کسائی کا جو غربت اور بھوک سے تنگ آ کر ایک غلط فیصلہ کرتا ہے۔ دولت کی چاہ میں وہ ایک ایسی طاقت سے معاہدہ کرتا ہے جس کا انجام سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک سٹوری نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ لالچ انسان کو کہاں کہاں لے جاتا ہے۔ تو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس کہانی کا اختتام آپ کے دل کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ایک گاؤں کے کچے رستے، گرد آلود گلیاں اور مٹی کی بنی ہوئی جھونپڑیاں تھیں۔ وہاں ایک کسائی رہتا تھا جس کا نام رشید تھا۔ رشید کے پاس کسائی خانہ تو تھا مگر آمدنی بہت کم۔ کبھی کبھار لوگ گوشت خریدتے تھے، کبھی ہفتوں دکان سنسان پڑی رہتی۔ رشید کی بیوی اور 2 بچے تھے۔ غربت نے ان کے چہروں کی رونق چھین لی تھی۔ بچے اکثر بھوکے سو جاتے اور بیوی آنکھیں میں آنسو لیے کہتی، رشید، ہم کب تک اس حال میں جئیں گے؟ رشید ہر دن خود کو کوستا کہ شاید اس کی قسمت ہی خراب ہے۔ ایک شام کو جب سورج غروب ہو رہا تھا اور پرندے گھونسلوں کی طرف جا رہے تھے، رشید دکان بند کرنے لگا۔ اس دن بھی صرف ایک چھوٹی ہڈی بکی تھی، جیب خالی تھی۔ گھر پہنچا تو بچے رو رہے تھے، ابا ہمیں روٹی چاہیے، ہمیں بھوک لگی ہے۔ رشید کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ اس نے بچوں کو چپ کرانے کے لیے بس پانی دیا اور خود باہر نکل گیا۔ دل ہی دل میں کہتا رہا، یا اللہ میری مدد کر، میں کب تک یوں تڑپتا رہوں؟ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ گاؤں کے سب چراغ بجھ گئے تھے۔ خاموشی ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ رشید دکان کے پاس بیٹھا تھا۔ ہوا تیز چل رہی تھی اور کتے دور کہیں بھونک رہے تھے۔ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ رشید نے چونک کر دیکھا، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ لڑکی کی آنکھیں سرخ تھی، بال کھلے اور پاؤں زمین سے کچھ اوپر۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو انسان کے دل میں خوف اتار دے۔ رشید کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کے لبوں سے بس ایک ہی جملہ نکلا، تو کون ہے؟ لڑکی دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آواز نکالی جو ہوا کی سرسراہٹ جیسی تھی، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں رشید، میں ایک جن زادی ہوں۔ رشید کے قدم کانپنے لگے۔ اس نے اللہ کا نام لیا، زبان لڑکھڑا گئی۔ جن زادی نے ہنستے ہوئے کہا، ڈر مت، میں تجھے نقصان پہنچانے نہیں آئی بلکہ میں تجھے وہ سب کچھ دینے آئی ہوں جس کا تو نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ رشید حیرت میں ڈوب گیا، مال، دولت، اور کیوں؟ جن زادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تجھے سونا چاندی دوں گی، تیرے گھر کے چولہے ہمیشہ چلیں گے، مگر اس کے بدلے میں تجھے میرا رازدار بننا ہوگا۔ رشید کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، ایک جن زادی میرا رازدار کیوں چاہتی ہے؟ اگر میں نے ہاں کی تو میری نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر یہ سب فریب ہوا؟ بیوی اور بچوں کے بھوکے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس کا دل کمزور پڑنے۔ رشید نے ہمت کر کے کہا، اگر تو سچ کہہ رہی ہے تو میرا پہلا سوال یہ ہے، مجھے نقصان تو نہیں ہوگا؟ جن زادی نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، اگر تو وعدہ نبھائے گا تو نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر دھوکہ دیا تو میں تیری نسلوں کا نام مٹا دوں گی۔ رشید کے اندر لالچ اور خوف کی جنگ چل رہی تھی۔ آخر اس نے آہستہ آواز میں کہا، میں تیار ہوں۔ جن زادی نے ہاتھ ہلایا۔ اچانک زمین سے ایک چھوٹا صندوق نکل آیا، رشید کے قدموں کے پاس رکھ دیا گیا۔ رشید نے جب صندوق کھولا تو اس میں سونے کے سکے، زیورات اور چمکتے ہوئے ہیرے جوہرات تھے۔ رشید کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس کے لبوں پر بے اختیار ہنسی آ گئی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ جن زادی نے اس کے قریب آ کر کہا، یہ تو بس آغاز ہے رشید، اگلی رات میں پھر آؤں گی، یاد رکھنا ہمارا رشتہ اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اچانک دھوئیں میں بدل گئی اور غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب رشید گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں صندوق تھا۔ بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے آیا؟ رشید نے جھوٹ بولا، مجھے جنگل سے ملا ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بچوں کو پہلی بار پیٹ بھر کے کھانا ملا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن رشید کے دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا۔
وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ جو دولت آئی ہے کیا واقعی نعمت ہے یا عذاب۔ رات کو رشید کو نیند نہیں آئی۔ اس نے محسوس کیا جیسے گھر کی دیواروں پر کوئی چل رہا ہو، جیسے سائے حرکت کر رہے ہوں۔ باہر نکل کر دیکھا تو کالی بلی اس کے دروازے پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چمکتی ہوئی تھی۔ رشید کا دل دہل گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں، بلکہ اس نے اپنی زندگی کو کسی اور کے قبضے میں دے دیا ہے۔ رشید دن بھر بے چین رہا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر وہ مجھ سے چاہتی کیا ہے؟ شام ڈلتے ہی وہ دکان پر بیٹھ گیا۔ اندھیرا پھیلنے لگا، ہوا میں عجیب سی سردی بڑھ گئی۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس نے اس کی زندگی بدل ڈالی تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی۔ رشید نے مڑ کر دیکھا، وہی لڑکی یعنی چنزادی سامنے کھڑی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ سرخی تھی۔ چنزادی نے رشید کو گھور کر کہا، رشید اب وقت آ گیا ہے کہ تو اپنی پہلی ذمہ داری پوری کرے۔ رشید کی زبان خشک ہو گئی۔ کون سی ذمہ داری؟ وہ دھیرے سے آگے بڑھی اور بولی، گاؤں کے ایک گھر میں ایک نوزائیدہ بچہ ہے، مجھے اس کا خون چاہیے۔ رشید کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے رستی آواز میں کہا، یہ تو ظلم ہے، میں کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چنزادے کی ہنسی اندھیروں میں گونجنے لگی، یاد رکھ تو نے میرا سودا قبول کیا ہے، دولت بغیر قیمت کے نہیں ملتی، اگر میرا کہنا نہ مانا تو میں تجھے اور تیرے گھر والوں کو نیست میں نابود کر دوں گی۔ رشید پسینے میں ڈوب گیا۔ ایک طرف اس کے بچے اور بیوی کی بھوک اور محتاجی تھی، دوسری طرف ایک معصوم بچے کا خون۔ وہ بولا، کیا کوئی اور راستہ نہیں؟ چنزادی نے سرد لہجے میں کہا، فی الحال یہی میرا مطالبہ ہے، اگر تو نے آج انکار کیا تو یہ دولت تیرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ رشید کے دل میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نے انکار کیا تو میری اپنی فیملی مر جائے گی، اگر مان لیا تو میں ایک معصوم کا خون بہے گا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے۔ رشید کے قدم اس نوزائیدہ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس نے اندر سے بچے کی رونے کی آواز سنی۔ رشید کے قدم جم گئے۔ وہ چیخ پڑا، نہیں نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اچانک اندھیروں میں چنزادے کی آواز گونجی، رشید، تو نے انکار کر دیا؟ رشید ہمتے ہوئے بولا، ہاں، میں کسی معصوم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنزادی ایک دم اس کے سامنے ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، یاد رکھ رشید، تیرا انجام بھیانک ہوگا، لیکن میں تجھے وقت دوں گی، ابھی تو میرا رازدار ہے، اگر میرے حکم ٹالے تو تیرا انجام موت سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ رشید کے کانوں میں اس کی آواز پہنچتی رہی۔ اگلی صبح رشید نے دیکھا کہ اس کی دکان پر گاہکوں کا ہجوم ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ جن دنوں گوشت کوئی نہیں خریدتا تھا، آج ہر کوئی اسے گوشت لینے آیا تھا۔ رشید کے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے جتنے اس نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ بیوی نے خوشی سے کہا، رشید، لگتا ہے اللہ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، دیکھو آج ہمارا چولہا بھی چل رہا ہے، بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا لیا۔ رشید خاموش رہا۔ اس کے دل میں خوف اور راز کا بوجھ تھا۔ دن گزرتے گئے، رشید کی دولت بڑھتی گئی۔ وہ نئے کپڑے پہنتا، بیوی کے زیورات دلاتا، بچوں کے لیے کھلونے لاتا، مگر گاؤں والے حیران تھے۔ وہ سرگوشیاں کرتے، یہ رشید اچانک اتنا امیر کیسے ہو گیا؟ کل تک تو بھوکا بیٹھا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا، یہ سب کسی جادو یا شیطان کا کھیل ہے۔ رشید کے کانوں تک یہ بات پہنچنے لگی، اس کا دل اور زیادہ ڈرنے لگا۔ ایک رات جب رشید اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا تھا، اچانک ٹھنڈی ہوا چلی، چراغ بجھ گیا، پھر وہی سرخ آنکھوں والی لڑکی سامنے آ گئی۔ چنزادے نے سرد آواز میں کہا، رشید، اب وقت آ گیا ہے دوسری شرط پوری کرنے کا۔ رشید لرزتے ہوئے بولا، اب کیا چاہیے تجھے؟ وہ آگے بڑھی اور بولی، اس بار خون نہیں، مگر میرا ایک اور کام ہے، کل رات تو جنگل میں آنا، وہاں تجھے سب کچھ پتا چل جائے گا۔ رشید کے دل میں خوف نے ڈیرے ڈال دیے۔ اس نے سوچا، اگر میں نہ گیا تو یہ ہمیں مار ڈالے گی، اور اگر گیا تو نہ جانے کس عذاب میں پھنس جاؤں گا۔ اگلی رات رشید دل پر پتھر رکھ کر جنگل کی طرف گیا۔ اندھیرا گھنا تھا، درختوں سے عجیب سی سرسراہٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے درخت اس پر جھک رہے ہوں۔ اچانک چنزادی اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بادل کڑکنے لگے، ہوا زور سے چلنے لگی۔ چنزادی نے کہا، رشید، آج رات تجھے میرا اصل چہرہ دیکھنا ہوگا۔ اگر تو نے یہ راز کسی کو بتایا
تو تیرا وجود مٹا دیا جائے گا۔ رشید کے قدم کام گئے۔ وہ بولا، تو آخر چاہتی کیا ہے؟ چنزادے کی ہنسی پورے جنگل میں گونج اٹھی۔ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم میرا ساتھی بنے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے بدلے میں تجھے وہ طاقت دوں گی جو انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ رات کے خوب اندھیرے میں جنگل کے درخت عجیب سی آوازیں نکال رہے تھے۔ پرندے خاموش تھے، سینگر مسلسل شور مچا رہے تھے۔ رشید کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک ہوا تیز ہو گئی، پتے ایسے اڑنے لگے جیسے کسی طوفان نے جنگل کو ہلا دیا ہو، اور پھر سامنے زمین پھٹی اور اس میں سے وہی جنزادی نمودار ہوئی۔ لیکن اس بار وہ کسی حسین لڑکی کی شکل میں نہیں تھی۔ اس کا جسم کالا دھواں بن چکا تھا، قد اتنا اونچا جیسے درختوں کو چھو لے، آنکھیں دھکتے کولوں کی طرح سرخ تھیں، اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ رشید کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے بامشکل کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ جنزادی نے خوفناک آواز میں کہا، رشید، یہ میرا اصل روپ ہے، تو نے مجھ سے معاہدہ کیا ہے، اب تو میرا ساتھی ہے۔ رشید پسینے میں بھیگ گیا۔ میں نے صرف دولت کے لیے ہاں کی تھی، یہ سب میں نہیں چاہتا۔ جنزادے کی ہنسی جنگل میں گونج اٹھی۔ لالچ کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو پھر واپس نہیں ہوتا۔ تو اب انسان نہیں رہا، بلکہ میرا خادم ہے۔ جنزادی نے اپنے ہاتھ سے دھوئیں کا ایک گولا بنایا اور رشید کے سینے پر پھینکا۔ رشید کے جسم میں ایک عجیب سی حرارت دوڑ گئی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں غیر معمولی طاقت ہے۔ اس نے ایک درخت کو زور سے دھکا دیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ رشید خود حیران رہ گیا۔ جنزادی نے کہا، اب تو عام انسان نہیں، تو چاہیے تو گاؤں کو حکم دے سکتا ہے، لوگ تیرے سامنے جھکیں گے، مگر یاد رکھ، یہ طاقت میری ہے اور میرا حکم تجھے ماننا ہوگا۔ رشید گھر واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں خوف اور غرور دونوں تھے۔ اگلی صبح جب وہ دکان پر گیا تو گاؤں کے لوگ اس کے آگے جھکنے لگے۔ وہ رشید کی عجیب شخصیت اور بڑھتی دولت دیکھ کر حیران تھے۔ رشید اب پہلے جیسا غریب کو صحیح نہیں رہا تھا، اس کی آواز میں رعب آ گیا تھا۔ وہ گاؤں والوں کو ڈانٹنے لگا، لوگ اسے ڈرتے بھی تھے اور حسد بھی کرتے تھے۔ لیکن رشید کے اندر کہیں نہ کہیں ایک خوف زندہ تھا کہ اگر اس نے جنزادی کا حکم نہ مانا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ وقت گزرتا گیا، رشید کی شہرت اور دولت دونوں بڑھ گئی، مگر گاؤں کے ایک بزرگ مولوی حامد نے رشید کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا، یہ دولت کسی نیک رستے سے نہیں آئی، اس کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت ہے، ہمیں جلدی اس کی حقیقت پتہ چلانی ہوگی۔ یہ باتیں رشید تک بھی پہنچی۔ اس نے بیوی کو کہا، لوگ حسد کر رہے ہیں، میری محنت برداشت نہیں کرتے، مگر دل ہی دل میں رشید جانتا تھا کہ مولوی کی باتیں سچ کے قریب ہیں۔ ایک رات جنزادی پھر اس کے کمرے میں ظاہر ہوئی۔ اس بار اس کی آنکھوں میں اور زیادہ غصہ تھا۔ اس نے کہا، رشید، اب وقت آ گیا ہے کہ تم میرا اگلا حکم مانے۔ گاؤں میں ایک شخص ہے جو میرے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کا نام حامد ہے، تو نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ رشید کا دل دہل گیا۔ نہیں، وہ تو گاؤں کے بزرگ ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جنزادی نے زور سے چیخا، یاد رکھ، اگر تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو نہ تو تیرا مال بچے گا، نہ خاندان، میں سب کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ رشید کی جسم پر کم کم بھی طاری ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا، میں نے لالچ میں آ کر مصیبت مول لے لی ہے۔ اگر میں مولوی حامد کو نقصان پہنچاؤں گا تو گاؤں والے مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اگر نہ مانوں تو یہ جنزادی ہمیں ختم کر دے گی۔ رشید اگلے دن مولوی حامد کے قریب گیا۔ اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب مسجد کے دروازے پر بیٹھے بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ رشید کے دل میں عجیب سی جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیا میں واقعی یہ کر دوں؟ مگر جیسے ہی اس نے قریب جانے کی کوشش کی، اس کے کانوں میں مولوی صاحب کی آواز گونجی، بیٹا، شیطان ہمیشہ لالچ کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے۔ جو شخص اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ الفاظ رشید کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مولوی حامد کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس رات جنزادی پھر آئی۔ اس کا غصہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے راشد کو دھکا دیا اور چیختی ہوئی بولی، تو نے میرا حکم نہیں مانا، اب تیرا انجام تیار ہے، میں تیری روح کو ٹکڑوں میں بانٹ دوں گی۔ رشید نے کانپتی آواز میں کہا، میں نے تجھ سے عہد توڑا ہے، لیکن میرا ضمیر اب مزید چیزیں برداشت نہیں کر سکتا۔ جنزادی نے آگ کے شعلوں میں لپٹ کر کہا، رشید، یاد رکھ، جو میرا دشمن بنے گا وہ کبھی چین سے نہیں مرے گا، اگلی رات تیرا حساب ہوگا۔ رات بہت خوفناک تھی۔ گاؤں کے لوگ اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے تھے۔
आसमान पर बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। ऐसे में रशीद तन्हा बैठा सोच रहा था, ये मैंने क्या किया? लालच में आकर अपनी रूह बेच दी। अगर मैं मौलवी साहब को नुकसान पहुंचाऊं तो मेरा ईमान खत्म हो जाएगा, और अगर ना करूं तो जिनजादी हमें मार डालेगी। अचानक उसके सामने वही धुएं से भरा साया नमूदार हुआ। जिनजादी इस बार उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। आंखों से शोले निकल रहे थे और बाल हवा में लहरा रहे थे। जिनजादी ने जोरदार आवाज में कहा, रशीद, तूने मेरा हुक्म नहीं माना, अब तेरा और तेरे खानदान का अंजाम करीब है। रशीद ने कांपते हुए कहा, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता, मैं बेगुनाहों का खून नहीं बहा सकता। जिनजादी ने कहकर लगाया, तू मुझे धोखा देगा, याद रख, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तेरी नस्लें भी कांपेंगी। उसने हाथ के इशारे से रशीद के घर की तरफ देखा। अचानक वहां से बच्चों की चीखने की आवाज आई। रशीद के उसान खता हो गए। वो भागता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि उसके बच्चे बेहोश पड़े हैं और बीवी खौफ से कोने में सिमटी हुई है। बीवी ने रोते हुए कहा, रशीद, ये सब क्या है? घर में आग कैसे लगी? ये साया हमें क्यों घेर रहे हैं? रशीद के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ जमीन पर गिर के रोने लगा। अगली सुबह वो सीधा मौलवी हामिद के पास गया, उसके पांव पकड़ लिए और कहा, मौलवी साहब, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। एक जिंदादी से मुआहदा किया, अब वो मेरे बच्चों की जान लेने पर तुली हुई है, मुझे बचा लें। मौलवी हामिद के चेहरे पर संजीदगी छा गई। उन्होंने कहा, बेटा रशीद, शैतान हमेशा लालच के जरिए इंसान को अपने जाल में फंसाता है। अब एक ही रास्ता है, तौबा और ईमान की पनाह। रशीद रोते हुए बोला, मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, बस मेरे बच्चों को बचा लें। मौलवी साहब ने गांव के चंद नेक लोगों को इकट्ठा किया। सबने मस्जिद में कुरान की तलावत शुरू की। रात भर आयत कुरानी की आवाजें गांव में गूंजती रहीं। अगली रात जिनजादी पूरी ताकत के साथ आई। उसके साथ काले साए भी थे। गांव के लोग मस्जिद में चिराग जलाए बैठे थे। मौलवी हामिद ने सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। रशीद, मैं तुझे ले जाऊंगी, कोई कुरान तुझे नहीं बचा सकता। रशीद मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसने चीख कर कहा, नहीं, मैंने तुझसे सौदा तोड़ा, मेरा ईमान अब मेरा साथी है, जो करना है कर ले। मौलवी और गांव के लोग बुलंद आवाज में कुरान पढ़ने लगे। मस्जिद से रोशनी निकलने लगी। जिनजादी तड़पने लगी। उसके काले साए एक एक करके खत्म होने लगे। उसने आखिरी बार चीख कर कहा, रशीद, तूने मुझे धोखा दिया, मगर याद रख, तेरा लालच ही तेरे असल दुश्मन है। ये कह के वो आके शोले में लिपटी और चीखती हुई गायब हो गई। जिनजादी के गायब होते ही गांव पर छाई हुई नहुसत खत्म हो गई। फिजा साफ हो गई। मस्जिद से नूर की किरणें फूटने लगी। राशिद के बच्चे होश में आ गए और उसकी बीवी ने शुक्र अदा किया। राशिद जमीन पर गिर कर रोने लगा, या अल्लाह, मैंने लालच में आकर शैतान का रास्ता चुना, मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मौलवी हामिद ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रशीद, अल्लाह हर उस बंदे को माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करे। आप वादा करके आइंदा दौलत के लालच में कभी ईमान ना बेचेगा। रशीद ने रोते हुए वादा किया। कुछ दिनों बाद गांव के लोग फिर से रशीद को पहले जैसा कसाई देखने लगे। उसने दोबारा मेहनत मजदूरी शुरू की, चाहे थोड़ा मिलता, लेकिन दिल को सुकून था। अब वो दौलत के बजाय हलाल रोजी पर इक्तफा करता। गाँव वाले कहते, रशीद की कहानी हम सब के लिए सबक है। लालच इंसान को अंधे कुएं में गिरा देता है। हराम दौलत कभी सुकून नहीं दे सकती। शैतान हमेशा इंसान के कमजोर लम्हे को निशाना बनाता है। ईमान और कुरान की पनाह सबसे बड़ी ताकत है। लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी।